فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے پیش کی جانے والی اس کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلد کے 25ویں حصے کے ساتھ میں موجود ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 453 تک پہنچ چکے ہیں۔ حرف ہا کے الفاظ کے عنوانات جاری ہیں اور آج ہم 7ویں فصل پڑھنا شروع کریں گے جس کا عنوان ہے حدیث۔ تو صفحہ نمبر 453، فصل نمبر 7، ہا کے حروف کی، اور عنوان ہے حدیث، باب نمبر ہے 716۔ حدیث نمبر 3332۔ خداوند عالم اس بندے کو آباد و شاد رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور پھر اسے میری طرف سے دوسروں تک پہنچایا۔ بہ جیم 2 صفحہ 148 جسا اور اسی کتاب میں ہے، اور اسے ان لوگوں تک پہنچایا جنہوں نے نہیں سنی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث 3333۔ ہماری حدیث دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ بہ جیم 2 صفحہ 144 لی امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3334۔ ایک حدیث جسے تو کسی سچے انسان سے حاصل کرے تیرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ بہ جیم 2 صفحہ 145 یر امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3335۔ آپس میں مذاکرات کیا کرو، آپس میں میل ملاقات رکھو اور ایک دوسرے سے حدیث بیان کرو، کیونکہ حدیث دلوں کو جلا بخشتی ہے۔ بے شک دلوں پر بھی ایسے ہی زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے تلوار پر حدیث ہی دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ کا جیم 1 صفحہ 41، بہ جیم 2 صفحہ 152 مینہ رسول خدا، اور اسی کتاب میں ہے، اور حدیث دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ حدیث نمبر 3336۔ علم کے طلب کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حلال اور حرام کے بارے میں ایک بھی حدیث جسے تو کسی سچے انسان سے حاصل کرے دنیا اور اس میں موجود سونے چاندی سے کہیں بہتر ہے۔ بہ جیم 2 صفحہ 146 سن امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3337۔ خدا کی قسم، حلال اور حرام کے بارے میں صرف ایک حدیث جسے تو کسی سچے شخص سے حاصل کرے ان چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع کرتا ہے اور جن پر غروب کرتا ہے۔ بہ جیم 2 صفحہ 146 سن امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3338۔ جو شخص 2 حدیثیں سیکھ کر ان سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے یا وہ دوسرے کسی شخص کو تعلیم دے جن سے وہ فائدہ اٹھائے، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہ جیم 2 صفحہ 152 منیہ رسول خدا۔
حدیث 3339، ہمارے نزدیک لوگوں کے مقام و منزلت کو ان کے ہم سے روایات کے بیان کرنے کی مقدار سے پہچانو۔ بہ جیم 2 صفحہ 150، کش امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3340، جو شخص میری امت تک ایک حدیث پہنچائے جس سے کوئی سنت قائم ہو یا کسی بدعت کے رکھنے کو مسدود کیا جائے تو اس کے لیے بہشت ہے۔ بہ جیم 2 صفحہ 152، منیہ رسول خدا۔ حدیث 3341، یاد رکھنا روایت کی زینت ہے اور حجتوں کا یاد رکھنا علم کی زینت ہے۔ بہ جیم 77 صفحہ 131، رسول خدا۔ باب نمبر 717، محدث یعنی حدیث بیان کرنے والا، اس باب کا عنوان ہے۔ حدیث نمبر 3342، خداوندہ میرے خلفاء پر رحم فرما، یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث اور سنت کو بیان کریں گے اور میرے بعد اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ رسول خدا۔ بہ جیم 2 صفحہ 144، نون سہ غو۔ اور اس کتاب میں ہے کہ حدیث کے آخر میں یہ جملہ بھی ہے، یہی لوگ بہشت میں میرے رفیق ہوں گے۔ میں قاف معا صفحہ 256۔ حدیث 3343، خداوندہ میرے خلفاء پر رحم فرما، یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا وہی لوگ جو میری حدیث اور میری سنت کی اتباع کرتے ہیں اور میری امت کو حدیث اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بہ جیم 2 صفحہ 144، لی کنز خے 29167، قاف رسول خدا۔ حدیث 3344، جو شخص ہماری حدیثیں بیان کرتا ہے انہیں لوگوں میں پھیلاتا ہے اور ہمارے شیعوں کے دلوں میں انہیں پختہ کرتا ہے، وہ 1000 عابد سے افضل ہے۔ بہ جیم 2 صفحہ 145، یر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3345، حدیثوں کا راوی اور دین کا فقیہ ایسے 1000 عابد سے افضل ہوتا ہے جن کے پاس نہ تو فقہ ہوتی ہے اور نہ ہی روایت۔ بہ جیم 2 صفحہ 145، یر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3346، جو شخص میری امت تک میری ایک بھی ایسی حدیث پہنچائے جس سے سنت کا قیام ہو اور بدعت کے رکھنے کو مسدود کیا جائے تو وہ شخص بہشت میں ہوگا۔ کنز خے 28815، رسول خدا۔ باب نمبر 718، اس کا عنوان ہے 40 حدیثوں کا حامل۔ حدیث نمبر 3347، میری امت میں جو شخص 40 حدیثوں کا حامل ہوگا خداوند عالم اسے بروز قیامت فقیہ اور عالم بنا کر اٹھائے گا۔ کنز خے 28818، رسول خدا۔ حدیث 3348، میری امت سے جو شخص رضائے خدا اور آخرت کے گھر کی طلب کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا خداوند عالم اسے بروز قیامت انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ محشور فرمائے گا، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ بہ جیم 2 صفحہ 154، لام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو مکمل حدیث۔ حدیث نمبر 3349، جو شخص مجھ سے حلال و حرام کے بارے میں موجود احادیث میں سے 40 حدیثیں یاد کرے گا اسے خداوند عالم بروز قیامت فقیہ اور عالم بنا کر محشور کرے گا اور عذاب بھی نہیں دے گا۔ بہ جیم 2 صفحہ 154،
لام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3350، جو شخص میری امت کو 40 حدیثیں حفظ کر کے بتائے جن سے وہ دین کے معاملے میں فائدہ اٹھائیں، خداوند تعالیٰ اسے قیامت کے دن فقیہ اور عالم بنا کر اٹھائے گا۔ بہ جیم 2 صفحہ 156 غو رسول خدا۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو بہ جیم 2 صفحہ 153 باب 2 کنز جیم 10 صفحہ 224۔ باب نمبر 719، عنوان ہے حدیث کی درایت۔ قرآن مجید کی سورہ الحاقہ اور آیت نمبر ہے 12، اور اسے یاد رکھنے والے کان سن کر یاد رکھیں۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 3351۔ ایک حدیث جو تم درایت کے ساتھ یاد رکھو ایسی 1000 حدیثوں سے بہتر ہے جسے تم روایت کے طور پر بیان کرو۔ معا صفحہ 2، بہ جیم 2 صفحہ 184، مع 206، سر یہ فض امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر 3352، ہمارے شیعوں کے مقام و منزلت کو ان کی روایات اور معرفت کی مقدار سے پہچانو، کیونکہ معرفت روایت کی درایت کا نام ہے۔ معا صفحہ 2، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3353، خداوند عالم اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سن کر یاد رکھتا ہے، پھر وہ اسے میری طرف سے دوسروں تک پہنچاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو فقہ کے حامل تو کہلاتے ہیں لیکن فقیہ نہیں ہوتے، اور بہت سے حاملین فقہ ایسے ہوتے ہیں جن سے دوسرے لوگ زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔ کنز خے 29163، 29164، 29165، یہ فض بہ جیم 2 صفحہ 148، جا یہ فض رسول خدا۔ حدیث 3354، خداوند عالم ایسے شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سن کر ویسے ہی دوسروں تک پہنچاتا ہے، کیونکہ بہت سے مبلغین سامعین سے زیادہ بہتر طور پر یاد رکھتے ہیں۔ بہ جیم 2 صفحہ 160، جکی رسول خدا۔ حدیث 3355، تمہیں روایات کی نہیں درایات کی پابندی کرنا چاہیے۔ علی علیہ السلام، بہ جیم 2 صفحہ 160، جکی صفحہ 206، سر۔ حدیث 3356، بے وقوفوں کی زیادہ تر کوشش روایت ہی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ سمجھدار علماء کی کوشش درایت ہوا کرتی ہے۔ بہ جیم 2 صفحہ 160، جکی علی علیہ السلام۔ حدیث 3357، علماء کو درایت کا غم رہتا ہے جبکہ جہال کو روایت کا غم رہتا ہے۔ بہ جیم 2 صفحہ 161، منیہ صفحہ 206، سر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو فقہ باب نمبر 3245، بہت بڑا فقیہ کے عنوان سے، نیز این 345، عنوان معرفت، پہلا حصہ۔ باب نمبر 720، عنوان ہے روایت اور رعایت۔ حدیث نمبر 3358، جب تم حق کی کوئی بات سنو تو اسے عقل کے معیار پر پرکھ لو، صرف نقل کے الفاظ پر بس نہ کرو، کیونکہ کتاب کے نقل کرنے والے بہت ہیں اور اس میں غور و فکر کرنے والے کم ہیں۔ بہ جیم 77 صفحہ 370 کا، جیم 78 صفحہ 105 فے حضرت علی علیہ السلام۔ اور اسی کتاب میں ہے کہ صرف اس روایت کے نقل کرنے کو کافی نہ سمجھو۔
حدیث 3359، جب کوئی حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پر پرکھ لو، صرف نقل الفاظ پر اکتفا نہ کرو، کیونکہ علم کے نقل کرنے والے بہت ہیں اور اس میں غور و فکر کرنے والے کم ہیں۔ بہ جیم 2 صفحہ 161 نہج سناح حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3360، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے سعد الخیر کو جو خط لکھا، اس کے کچھ الفاظ یہ ہیں: جاہلوں کو صرف حدیث کا حفظ ہی اچھا لگتا ہے، جبکہ علماء کو عقلی معیار کا ترک کر دینا غمگین کرتا ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 359 کا قول مؤلف، علم کے عنوان سے باب نمبر 2894، عنوان علماء کا سارا مطمع نظر عقلی معیار ہوتا ہے، جبکہ جہال کا تمام نظریہ نقل حدیث ہے۔ باب نمبر 721، عنوان ہے مجھ پر جھوٹ بولنے والے زیادہ ہو گئے ہیں۔ حدیث نمبر 3361، ایک شخص نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے من گھڑت حدیثوں کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا، لوگوں کے پاس حق بھی ہے اور باطل بھی، سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی، ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی، عام بھی ہے اور خاص بھی، محکم بھی ہے اور متشابہ بھی، صحیح بھی ہے اور غلط بھی۔ حضرت رسول خدا پر ان کی زندگی ہی میں جھوٹ بولا گیا، حتیٰ کہ آپ نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، اور تمہارے پاس 4 قسم کے لوگ حدیث لے کر آتے ہیں۔ شر جیم 11 صفحہ 38، خطبہ ہے 203، تحف صفحہ 136، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 3362، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے دور ہی میں بہتان لگائے جانے لگے، یہاں تک کہ آپ کو کھڑے ہو کر خطبے میں کہنا پڑا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر بہتان باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کے بعد بھی جناب پر جھوٹ بولا گیا اور بہتان باندھے گئے۔ لغیبہ صفحہ 36 کا جیم 1 صفحہ 62، قول مؤلف، ملاحظہ ہو بہ جیم 2 صفحہ 214، باب 28 کنز جیم 11 صفحہ 295۔ اگلا باب ہے باب نمبر 722 اور عنوان ہے جو مجھ پر بہتان لگائے۔ حدیث نمبر 3363، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر بہتان لگائے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کنز خ 29168، بہ جیم 2 صفحہ 160 سوا رسول خدا۔ قول مؤلف، اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، رجوع فرمائیں۔ حدیث 3364، جو شخص مجھ سے کوئی حدیث منسوب کر کے بیان کرتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ جھوٹی حدیث ہے تو وہ بھی ان جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ کنز خ 29171، بہ جیم 2 صفحہ 158، ماں یہ فز رسول اکرم۔ حدیث 3365، جو شخص مجھ پر جھوٹ بولے اور بہتان لگائے اس کے لیے جہنم میں گھر بنایا جائے گا جس میں وہ چرتا پھرے گا۔ کنز خ 29178، رسول خدا۔ حدیث 3366، جو شخص لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ کنز خ 29228، رسول خدا۔ حدیث 3367، خداوندہ اگر وہ لوگ مجھ پر بہتان لگائیں گے تو میں انہیں حلال نہیں کروں گا، یعنی
معاف نہیں کروں گا. کنز خ 29241 رسول خدا. حدیث 3368. کبیرہ گناہوں میں سے بڑھ کر یہ گناہ ہے کہ انسان میرے بارے میں وہ بات کرے جو میں نے نہیں کہی. کنز خ 29255 رسول خدا. قول مؤلف ملاحظہ ہو بہ جیم 2 صفحہ 250 باب کا عنوان ہے حدیث میں غلط بیانی. باب نمبر 723. جس حدیث کا جھوٹا ہونا معلوم نہ ہو اسے جھٹلانا، یہ اس باب کا عنوان ہے. حدیث نمبر 3369. جو حدیث مرجی یا قدری یا خارجی تمہارے پاس لے آئے اور اسے وہ ہماری طرف منسوب کرے تو تم اسے مت جھٹلاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ حق ہو اور تم اسے نہ جانتے ہو. اس طرح کرنے سے تم خداوند عالم کی تکذیب کے مرتکب ہوگے. بہ جیم 2 صفحہ 212 بشا امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث 3370. جس شخص تک میری حدیث پہنچے اور وہ اسے جھٹلائے تو بروزی قیامت میں اس کا دشمن ہوں گا. لہٰذا جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی حدیث پہنچے اور تم اس کے سچ یا جھوٹ کے متعلق نہ جانتے ہو تو کہہ دیا کرو کہ واللہ عالم، یعنی خدا بہتر جانتا ہے. بہ جیم 2 صفحہ 212 منیتا رسول خدا. حدیث 3371. جس شخص تک میری طرف سے کوئی حدیث پہنچے اور وہ اسے جھٹلائے تو وہ 3 ہستیوں کو جھٹلائے گا: خدا کو، اس کے رسول کو اور اسے جس نے یہ حدیث بیان کی. بہ جیم 2 صفحہ 212 منیتا رسول خدا. باب نمبر 724 اور عنوان ہے ہمارا کام اصول بیان کرنا ہے اور تمہارا کام فروعات نکالنا ہے. حدیث نمبر 3372. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں اصول بتائیں اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم فروعات نکالو. بہ جیم 2 صفحہ 245 سر امام رضا علیہ السلام. حدیث 3373. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم تمہیں اصول بتا دیں اور تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان سے فروع نکالو. بہ جیم 2 صفحہ 245 سر امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام. اور قول مؤلف ملاحظہ ہو عین 14 عنوان اصول. باب نمبر 525 عنوان ہے حدیث کے صحیح ہونے کا میزان، اور یہ اس عنوان کا حصہ اول ہے. حدیث نمبر 3374. میری حدیث کو کتاب خدا یعنی قرآن مجید کے سامنے لاؤ، اگر تو وہ اس سے مطابقت رکھتی ہو تو وہ میری طرف سے ہوگی اور میں نے اسے کہا ہوگا. کنز جیم 1 صفحہ 179 صفحہ 196 خیر 992 خیر 993 994 عین رسول خدا. حدیث 3375. ہر حق کے لیے حقیقت ہوتی ہے اور ہر اچھائی کے لیے نور ہوتا ہے، لہٰذا جو بات کتاب خدا کے مطابق ہو اسے لے لو اور جو کتاب اللہ کے مخالف ہو اسے چھوڑ دو. کا جیم 1 صفحہ 69 بہ جیم 2 صفحہ 165 شی رسول خدا. حدیث 3376. جو حدیث قرآن کے مطابق نہ ہو وہ بیکار بات ہوگی. کا جیم 1 صفحہ 69 امام جعفر صادق علیہ السلام. قول مؤلف
ملاحظہ ہو بہ جیم 2 صفحہ 242 صفحہ 243۔ باب نمبر 726، عنوان ہے حدیث کے صحیح ہونے کا میزان، حصہ نمبر 2۔ حدیث نمبر 3377، جب تم میری طرف سے کوئی حدیث سنو اور تمہارا دل اسے پہچان لے اور تمہارا جسم نرم ہو جائے اور تم یہ سمجھو کہ وہ تمہارے عقل و ذہن کے قریب ہے تو اس کے کہنے کا میں زیادہ سزاوار ہوں، وہ مجھ سے ہے۔ اور جب تم میری طرف سے کوئی حدیث سنو جسے تمہارا دل ناپسند کرے، تمہیں اس سے نفرت ہو اور تم یہ سمجھو کہ وہ تمہارے عقل و ذہن سے بعید ہے تو میں اس سے زیادہ دور ہوں۔ کینز جیم 1 صفحہ 179، خ 902 رسول خدا۔ حدیث نمبر 3378، جب تمہارے پاس آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی حدیث پہنچے اور اس سے تمہارے دل نرم ہو جائیں اور تم اسے پہچان بھی لو تو تم اسے قبول کر لو، اور جس سے تمہارے دل مانوس نہ ہوں اور تم اسے پسند بھی نہ کرو تو اسے خدا، رسول اور آل محمد کے عالم کی طرف لوٹا دو۔ بہ جیم 2 صفحہ 179، یر بہ صفحہ 192، یر یہ فض رسول خدا۔ باب نمبر 727، حدیث کے صحیح ہونے کا میزان، حصہ نمبر 3۔ حدیث نمبر 3379، میری طرف سے جو حدیث تمہارے پاس پہنچے اور وہ حق کے مطابق ہو تو سمجھ لو کہ میں نے ہی کہا ہے، اور جو حدیث میری طرف سے تمہارے پاس پہنچے اور وہ حق کے مطابق نہ ہو تو سمجھ لو کہ میں نے نہیں کہی، اور میں تو حق کے علاوہ کوئی بات کرتا ہی نہیں۔ بہ جیم 2 صفحہ 188، میں رسول خدا۔ قول مؤلف، احادیث کی صحت کی پہچان کے لیے اور بھی کئی معیار ہیں جو اپنے موقع محل پر موجود ہیں۔ باب نمبر 728، حدیث بالمعنی کا بیان کرنا، یہ اس باب کا عنوان ہے۔ حدیث نمبر 3380، جب تم حدیث کو صحیح طریقے پر پہنچاؤ تو جس طرح چاہو اسے بیان کرو، حدیث کا مفہوم صحیح طور پر بیان کرو، اس کی ادائیگی جس طرح سے بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہ جیم 2 صفحہ 161، منیتا صفحہ 163، سر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3381، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں آپ سے حدیث سنتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اسے ویسے بیان نہ کر سکوں جس طرح میں سنتا ہوں۔ امام نے فرمایا، اگر تم صحیح طریقے پر اسے پہنچاؤ تو پھر الفاظ کے لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ایسے ہے کہ جیسے تعال کے بجائے حلم کہا جائے جس کے معنی ہے آؤ، یا اقعد کی جگہ اجلس کہا جائے جس کے معنی ہے بیٹھو۔ بہ جیم 2 صفحہ 161، منیہ۔ حدیث 3382، محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں اور بیان کرتے وقت اس میں کمی بیشی کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، اگر تم اس کے معنی صحیح ادا کرتے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بہ جیم 2 صفحہ 164، سر۔ حدیث 3383، کسی حدیث کے مقدم یا مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ اس کے معنی صحیح طور پر ادا ہوں۔ کنز خ 19179 رسول خدا۔ حدیث 3384، اگر تم زیادتی یا کمی سے کام لو لیکن حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہ بنا دو اور معنی بھی صحیح ادا کرو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کنز خ
29216 رسول خدا۔ باب نمبر 729، عنوان ہے لوگوں کی عقلوں کے مطابق حدیث بیان کرو۔ حدیث نمبر 3385، میری امت سے میری صرف وہی احادیث بیان کرو جو ان کی عقلیں برداشت کر سکتی ہیں۔ رسول خدا، کنز خ 29284۔ حدیث نمبر 3386، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کی عقلوں کے مطابق بات کریں۔ کنز خ 29386 رسول خدا۔ حدیث 3387، جس حدیث تک لوگوں کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی تم وہ حدیث بیان نہ کرو، ورنہ بعض لوگوں کے لیے فتنے کی حیثیت میں ہوگی۔ کنز خ 29011 رسول خدا۔ حدیث 3388، جو شخص کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس کی تفسیر کو نہ تو وہ خود جانتا ہو اور نہ ہی وہ جس سے اس نے یہ بیان کی ہے، تو وہ حدیث گویا اس کے لیے بھی اور جس سے حدیث بیان کی گئی ہے اس کے لیے بھی فتنہ بن جاتی ہے۔ کنز خ 29283 رسول خدا۔ حدیث 3389، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ خدا اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو لوگوں سے ایسی حدیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہوں، اور ایسی حدیث بیان نہ کرو جس کا وہ انکار کر دیں۔ بہ جیم 2 صفحہ 77 خ 60 فی رسول خدا خ 61 فی یفز حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3390، جب تم لوگوں کے سامنے ان کے رب کے بارے میں حدیث بیان کرو تو ایسی کوئی حدیث بیان نہ کرو جو ان کا دل دہلا دے اور ان پر شاق گزرے۔ کنز خ 5307 رسول خدا۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عنوان نبوت، باب نمبر 3776 انبیاء کی خصوصیات۔